4 शाबान المعظم جشن ظہور مولا غازہ عباس علمدار الفاظ کے قریب ایک مفصل مضمون مقدمہ اللہ کے ولو اہل بطن رسول مبارک خاندان نبوت کی شان و عظمت کا سرچشمہ ہے، ان میں سے حضرت عباس بن علی کا نام خصوصی مقام رکھتا ہے۔ وہ شجاعت، وفا، اخلاص اور ایثار کی ایسی مثال ہیں جو ہر دور میں مومنین کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ہر سال 4 شعبان المعظم کو شیعہ اہل بیت اور محبین اہل بیت حضرت عباس کے جشن ظہور کے طور پر مناتے ہیں، ایک ایسا موقع جس میں ان کی زندگی، قربانی اور پیغام کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم حضرت عباس کے نسب، زندگی کربلا میں ان کے کردار، ان کی خصوصیات اور جشن ظہور کے روحانی و ثقافتی معنی پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عباس کا تعلق اہل بطن رسول سے ہیپ حضرت علی کے فرزند اور حضرت امام حسین کے پردیسی بھائی تھے، جن کی والدہ بی بی الفام و البنے تھیں۔ اب کی شجاعت اور سخاوت کا تذکرہ صحاح تاریخ اور روایات میں ملتا ہے، بچپن سے ہی آپ کی ہمت، منہاجن عزت اور بھائیوں کے ساتھ وفاداری، نمایاں آل بیت کی خدمت اور دین حق کے لیے آپ کا جذبہ جوانی ہی سے عیاں تھا۔ القاب و صفات۔ حضرت عباس کو چند معروف القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سب سے نمایاں و علمدار یعنی وہ جو علم کو تھامے ہوئے ہے، اور بابا الحوائج، جس کے سامنے حاجات قبول ہونے کی بات بعض روایات میں آئی ہے۔ جیسے القاب شامل ہیں، مگر سب سے زیادہ جو لقب مشہور ہوا وہ علمدان کربلا ہوا، معادن حسی ہے، یعنی امام حسین کے لیے وہ ستون، مضبوط سہارا اور علم کے حامل تھے۔ اب کی صفات میں ہمت، غرتن حمیدہ، سخاوت، وفاداری اور ضمیر کی مضبوطی شامل تھے۔ کربلا کا منظر اور عباس کا مقام 10 محرم سن 61 ہجری کا دن انسانیت کی تاریخ کا وہ المیہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین اور ان کے قافلے نے ظلم و استبداد کے خلاف حق کا پرچم اٹھایا۔ اس بڑے امتحان میں حضرت عباس نے وہ کردار ادا کیا جو وفا و شجاعت کی بلند ترین مثال بن گیا۔ جب امام حسین کا ننھا سا اہل خانہ اور بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، ابن حیات یعنی پانی حاصل کرنے کی ضرورت سب سے بڑھ کر کھڑی ہو، حضرت عباس نے بہادرانہ طور پر شام کی طرف پانی لینے کے لیے روانہ ہونے اور اپنے سینے پر علم تھامے رکھنے کا فریضہ انجام دیا۔ اسی لیے آپ کو علمدار کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے نہ صرف پانی لانے کی کوشش کی بلکہ اپنی جان کو کفن دست رکھ کر امام حسین کے لیے راستہ کھول دیا۔ دشمنوں کی صفوں کو مات دیتے ہوئے پانی کے ڈھیر تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی شجاعت کو نہیں سہارا۔ آپ شدید زخمی ہوئے، دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور بالاخر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت امام حسین کے غم میں ایک ناقابل بیان المیہ بن گئی، کیونکہ اسی عباس نے امام کی لاج رکھی، پرچم تھاما اور سچائی کا نگہبان رہ کر جان دی۔ عباس کی ایثار کی عبرت۔ حضرت عباس کی زندگی سے بہت سے عبرت ملتی ہے۔ سب سے بڑا سبق وفاداری ہے۔ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ وہ وفا دکھائی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب کی شجاعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے میں معاشی یا جسمانی قیمتیں چاہے جتنی بھی ہوں قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب کی سخاوت اور ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی یہ سبق دیتی ہے کہ دین اسلام صرف نماز اور روزہ تک محدود نہیں بلکہ عملی ایثار اور خدمت انسانیت بھی اس کا لازمی جزو ہے۔ روحانی پہلو اور عقیدت۔ حضرت عباس کی شخصیت میں ایک روحانی جہت بھی نمایاں ہے، ایک ایسی خاموشی اور عظمت جو الفاظ سے بیان سے باہر ہے۔ عاشقان اہل بیت اب کو نہ صرف کوششن ظاہری کی وجہ سے بلکہ باطنی نتن خالص اور عشق امام کے سبب عزت دیتے آؤ۔ نماز، دعا اور ذکر کے ساتھ ساتھ عباس کی یاد مومن کو انفرادی طور پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ کیا ہم بھی کسی مقصد کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی زندگی محض آرزو اور جذبے کی مثال نہیں بلکہ کردار کی تعبیر ہے۔ جشن ظہور تاریخی اور ثقافتی رنگ۔ 4 شعبان المعظم کو مولا غازہ عباس کے جشن ظہور کے طور پر منانا محبین اہل بیت میں روایتی طور پر رائج ہے۔ یہ دن نہ صرف خوشی کا موقع ہوتا ہے بلکہ اہل ایمان کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے کہ عباس کی طرح ہمیشہ حق کی پیروی، بھائی کی حمایت اور انسانیت کی خدمت کو فروغ دیا جائے۔ مختلف علاقوں میں اس دن محافل، جلوس، علمی نشستیں، منقبت خوانی اور نوحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محافل میں عباس کی سیرت
ان کی شجاعت اور کربلا کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل بھی ان سے روشنی حاصل کرے۔ جگہوں پر عبادت خانوں اور ہاسٹلوں میں فقیرین اثر کے لیے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیگر جگہوں پر امام بارگاہوں میں مخصوص دعائیہ محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ سوم نہ صرف عقیدت کی نشانی ہے بلکہ معاشرتی یکجہتی اور غریبوں کی مدد کا بھی ذریعہ بنتے آؤتبت پیغام اور نوجوانوں کے لیے سبق۔ حضرت عباس کی زندگی نوجوان نسل کے لیے رہنمائی کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ آج کے زمانے میں جب فرد واحد کے سامنے انحرافت، خود غرضی اور مفادیت کے مسائل کھڑے ہیں، عباس کا پیغام محب خاندان، نبوت، قربانی، بے لوث اور اصول پسندی نوجوانوں کو مضبوط اخلاق اور بلند مقصد فراہم کرتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عباس کی سیرت کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں جگہ دیں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، آکارہ پیشہ ہو، سماجی خدمات، سچائی، حفاظت حقوق ضعیف اور اثار کا راستہ اختیار کر خواتین کا مقام اور عباس کی خدمت۔ اہل خانہ حضرت عباس کی وفاداری صرف لشکری بیرونی تقاضوں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اہل خانہ کے حقوق اور عزت کا بھی بھرپور خیال رکھتے تھے۔ کربلا میں اپنے خصوصاً خاندان کی حفاظت اور خواتین و بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ یہ بات خواتین کو بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام میں طاقت و حیا دونوں کا امتزاج ضروری ہے، اور مضبوط محافظ وہ ہوتا ہے جو عفت و حیا کے احترام کے ساتھ کھڑا ہو۔ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات حضرت عباس کی زندگی مذہبی اور اخلاقی تعلیمات سے بھرپور ہے۔ ایک، وفا و اخلاص، عشق امام میں وفاداری۔ دو، شجاعت، ظلم کے سامنے بے خوفی۔ تین، ایثار، دوسروں کی فلاح کے لیے خود کو قربان کرنا۔ چار، عزت نفس، اپنے عقائد اور خاندان کی شان کا دفاع۔ پانچ، خدمت انسانیت، ضرورت مندوں کی مدد اور یتیموں کی حفاظت۔ اصول نہ صرف مذہبی زندگی کو سنوارتے ہیں بلکہ ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ محافل، ذکر اور تعلیمی سرگرمیاں، جشن ظہور کے دن شیعہ کمیونٹی میں علمی نشستیں، تاخن کربلا کی تفسیر اور بچوں کے لیے سیرت خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سرگرمیاں نوجوانوں میں شعور کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ محافل میں تاریخ کو صرف روایتی انداز میں پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اور سماجی مضمرات پر بھی گفتگو کی جاتا کہ ہر محفل سننے والوں کے دلوں اور عمل میں تبدیل ہو۔ عباس کا عالمی پیغام، حضرت عباس کی قربانی کا پیغام عالمی نوعیت کا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی مذہبی، لسانی یا نسلی حدود کا قائل ہونا ضروری نہ۔ عباس کی شان شہادت نے بیش مار لوگوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت دی۔ آج کے دور میں جہاں دنیا مختلف تنازعوں اور ناانصافیوں سے دوچار ہے، عباس کی حاتم طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت سب سے بلند فریضہ ہے۔ تنقیدی تجزیہ اور عصری اطلاقات۔ اصل حاضر میں عباس کے پیغام کو عملی طور پر اپنانا کیسا ہوگا؟ ہمیں معاشرے میں درج ذیل تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ قائدانہ اصول، سچے رہنماؤں کو ظلم اور استبداد کے خلاف کھڑا رہنا چاہیے۔ سماجی حمایت، ظالم طاقتوں کے سامنے معاشرتی یکجہتی، جیسا کہ کربلا میں اہل بیت کے ساتھ ہوا، ضروری ہے۔ افراد اور فلاحی کام، رضاکارانہ خدمات اور یتیم بچوں کی سرپرستی عباس کی روح کے مطابق ہیں۔ یہ تراکیب نہ صرف مذہبی طور پر معنی رکھتی ہیں بلکہ معاشی و سماجی طور پر بھی استحکام کا سبب بنتی ہے۔ جشن ظہور کا اختتامی پیغام، 4 شعبان کا جشن محض تاریخی یادگار نہیں، یہ ایک زندہ درس ہے کہ انسان کو کب اپنے مفاد کو پس پشت ڈال کر اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ عزت عباس کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی عظمت محض نام و مقام میں نہیں بلکہ کردار و عمل میں ہے۔ اپنے خونی بدن سے ثابت کیا کہ بھائی، قائد اور انسان کی خدمت کے لیے جان دینا بھی شرف اعلیٰ ہے۔ نتیجہ، حضرت عباس ایک ایسی ہستی ہے جن کی یاد ہمیشہ مومنین کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ 4 شعبان المعظم کے جشن ظہور پر ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ان کے کارناموں کو یاد کریں بلکہ اپنی زندگیوں میں ان کی اقدار کو نافذ کرنے کی کوشش کر۔ شجاعت، وفاداری، اثار اور خدمت انسانیت کی وہ روشن مثال جو حضرت عباس نے قائم کی، آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی، خاندانی اور سماجی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں تو یقینی طور پر معاشرہ بہتر اور انسانیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ ہمت اور مقام عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے حالات میں سچائی، عدل اور اثار کے پرچم کو برقرار رکھ سکیں اور حضرت عباس کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ بنی رہے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون مخصوص عنوانات کے تحت مزید ورقوں میں تقسیم کر کے بھی دے دوں، مثلاً
کربلا کے مخصوص واقعات پر تفصیل بچوں کے لیے خلاصہ جشن ظہور کے لیے خطبہ/نوحہ وغیرہ بتائیے آپ کس انداز میں مزید چاہتے ہیں۔ 4 شعبان المعظم جشن ظہور مولا غازہ عباس علمدار تقریباً الفاظ مقدمہ 4 شعبان المعظم ایک مبارک اور معزز دن ہے جب اہل ایمان دل و جان سے مولا غازہ عباس علمدار کی ولادت بابرکت اور ظہور نورانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف اس عظیم شخصیت کے تاریخی ولولے کی یاد دلاتا ہے بلکہ اس کے اخلاق، شجاعت، وفا اور قربانی کے سبق کو بھی تازہ کرتا ہے۔ مولا عباس کو علمدان ہرمن حصے کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک بہادر سپاہی ہی نہیں بلکہ وفا، ایثار اور عشق الہی کی زندہ علامت ہے۔ یہ مضمون 4 شعبان کے تاریخی، روحانی اور معاشرتی معنوں پر مفصل روشنی ڈالے گا، مولا عباس کی سیرت و کردار کا احاطہ کرے گا اور اس جشن کو منانے کے رواج و طریقوں کو بیان کرے گا۔ ولادت اور نسب مولا عباس علیہ السلام کا نام عباس بن علی تھا۔ ان کی ولادت اور نسب کے بارے میں مختلف تاریخی مصادر میں تفصیل موجود ہی۔ اب امام حصے کے بھائی تھے اور آپ کا تعلق اہل بطن، عصمت و طہارت سے تھا۔ آپ کی ولادت اہل ایمان کے لیے رحمت و برکت کا پیغام تھی، ایک ایسا وجود جو بعد ازاں کربلا کی تاریخ میں درخشاں مقام رکھے گا۔ 4 شعبان کو جس دن ظہور ہونے کی مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے وہ دن اہل شبہ اور عاشقان علم رسول کے لیے خوشی و امید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ المبارکہ شجاعت، علم اور وفا مولا عباس کی شخصیت کئی جہات میں منفرد اور بے مثال ہے۔ اب کی شجاعت، دلیرانہ کارنامے اور ایمانی جذبہ کربلا کے میدان میں واضح طور پر نظر آتے ہیں، مگر عباس کی خصوصیات صرف جہاد و جرأت تک محدود نہیں تھیں۔ اپنے علم و حکمت، اخلاق حمیدہ اور معارات وفا بھی بدرجہ اتم موجود تھے۔ اپنے بھائی امام حصی کے ساتھ ہر کٹھن راستے میں وفا کی مثالیں دکھائیں، چاہے وہ محفل عشق ہو یا میدان شہادت۔ کربلا میں مقام و خدمات، وہ واقعہ جس نے مولا عباس کو دائمی مقام عطا کیا وہ ہے کربلا کا واقعہ۔ حصی و اہل بیت کے ساتھ آپ کا کردار پانی لانے کی کوشش، سپاہ کی حفاظت اور آخرکار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تاریخ میں صفت نہوان انسانیت کی داستان بن گیا۔ اپنے نہ صرف جسمانی بہادری دکھائی بلکہ اپنے عمل سے وفا و شرافت کا ایسا نمونہ قائم کیا جو ہر دور کے انسان کو اخلاقی شعاع بخشتا ہے۔ وفاداری اور ایثار کی مثال، عباس کی زندگی ہمیں وفاداری اور ایثار کا درس دیتی ہے۔ جب سپاہ پارا پارا ہوئی اور پیاس و تشنگی نے اہل بیت کو تھکا دیا، عباس نے ابن حیات کے حصول کے لیے خطرات کو خاطر میں لایا، اپنا بازو قربان کیا مگر پانی لانے کا عزم برقرار رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربانی اور وفا کی راہ میں حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی ثانوی ہوتی ہے۔ جب مقصد الہی اور اصول حق کا تحفظ درکار ہو، شہرتن علمداری، علم کا معانی عباس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنے ایک بیرق تھامی بلکہ یہ ایک علامت ہے۔ علم بیرق کے پیچھے وہ اصول، وہ موقف اور وہ ایمان ہوتا ہے جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ عباس نے اس علم کو بلند رکھا، اس کی حفاظت کی اور اسے اپنی جان تک سے مقدم جانا۔ علمداری اس ایمان میں ایک اخلاقی اور روحانی ذمہ داری بھی ہے۔ سچائی، عدل اور وفا کے پرچم کو سنبھالنا اور آگے بڑھنا روحان پہلو اور تعلق الہی مولا عباس کی شخصیت کا ایک گہرا روحانی پہلو بھی ہے۔ اب کی محبت حصے محض خاندانی رشتہ تک محدود نہ تھی بلکہ عشق الہی کا اظہار بھی تھی۔ آپ کی وفا اور ایثار کے پیچھے ایک بلند روحانی شہرت چھپی ہوئی ہے جو انسان کو دنیا کے فانی معاملات سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ اقدار کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دل اب کے اندر وہ خالص عشق اور تقوی دیکھتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ 4 شعبان کا مذہبی و ثقافتی مفاہیم، 4 شعبان کے جشن کا بنیادی مقصد مولا عباس کی یاد کو تازہ رکھنا، ان کے اخلاقی نمونوں کو عام کرنا اور نئی نسلوں تک ان کے سبق پہنچانا۔ حیاس دن محافل میں ذکر قصائد اور منقبت کے ذریعے ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، مگر یہ محض تاریخی یاد نہیں، یہ ایک اجتماعی عہد بھی ہے کہ ہم ان اقدار کو زندہ رکھیں گے۔ وفا، ہمت، قربانی اور انسان دوستی جشن کی روایات اور اجتماعات 4 شعبان کو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ مجالس ذکر، محافل، نعت و منقبت اور پروگرام جن میں بچوں اور جوانوں کو عباس کی کہانی سنائی جاتی ہے، عام رواج ہیں۔ بعض مقامات پر عزاداری کے ساتھ ساتھ جشن ولادت کا خصوصی اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ چراغ مذہبی جلوس اور اجتماعی دعاؤں کا انعقاد۔ خواتین اپنے گھروں میں محافل منعقد کرتی ہیں
جہاں قرآن خوانی درود و سلام اور مخصوص روایتی نغمات پیش کیے جاتے ہیں۔ سماجی و تربیتی پہلو چار شعبان صرف یاد و عقیدت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک تربیت کی موقع بھی ہندرسی دینی ادارے اور نوجوان تنظیمیں اس دن تعلیمی نشستیں منعقد کرتی ہیں، جن میں مولا عباس کی سیرت کو بطور کردار نمونہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ڈرامے اور نمائشیں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ اخلاقی سبق حاصل کریں۔ یہ دن امت کے اندر اتحاد اور باہمی محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یاد و ثقافتی اظہار مولا عباس کے بارے میں شاعری منقبت اور نغمات کا بھی اہم حصہ ہے۔ اردو، فارسی اور عربی میں لکھی گئی منقبتیں ان کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ شاعروں نے عباس کی شجاعت، وفا اور اثار کو اشعار میں بیان کیا ہے، اور یہ اشعار محافل ذکر میں عام طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ ادبی محافل میں عباس کی زندگی پر مضامین، تقاریر اور مشاعرے منعقد ہوتے ہیں جو عوامی شعور میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین کا حصہ اور گھریلو روایات، خواتین بھی اس جشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ گھروں میں خصوصی دعوتیں، قرآن خوانی اور منقبت پڑھی جاتی ہیں۔ بہت سی جگہوں پر خواتین بچوں کے لیے خصوصی عباس اور حصے سناتی ہیں تاکہ وہ ابتدائی عمر سے ہی اثار اور وفا کے مفہوم سے واقف ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے خاندان میں اخلاقی تربیت اور مذہبی شعور منتقل ہوتا ہے۔ عالمی مسلم برادری میں مقام و اہمیت، کربلا اور اہل بیت کی قربانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کیا ہے۔ مولا عباس کی شخصیت خاص طور پر شیعہ برادری میں اہم مقام رکھتی ہے، مگر ان کے اخلاقی معیار ایسے ہیں کہ ہر انسان، ہر مکوبن فکر اور ہر قوم ان سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ اس لیے چار شعبان کا جشن ایک زیادہ وسیع پیغام لے کر آتا ہے: انسانیت، وفا اور عدل کی سربلندی۔ تعلیمات میں اخلاقی اور عملی پیغام مولا عباس کی زندگی سے حاصل ہونے والے چند عملی پیغامات درج ذیل ہیں۔ 1. وفا کی قیمت۔ وفاداری کا مطلب صرف لفظ نہیں بلکہ عمل میں مصروف رہنا ہے۔ عباس نے اپنے عمل سے وفا کی حقیقت جلا بخشی۔ 2. اثار و قربانی۔ جب مقصد اعلیٰ اور حق کی حفاظت ہو تو فردی مفاد ثانوی ہو جاتا ہے۔ 3. عزم و ہمت۔ مشکل حالات میں ثابت قدمی کی مثال عباس کی زندگی ہے۔ 4. انسانیت کے لیے خلوص۔ عباس کی خدمات انسانیت کی خدمت کا اعلان کرتی ہیں۔ 5. روحانی وابستگی۔ عشق الہی اور پان اہل بیت نے عباس کو روحانی قوت عطا کی جس نے ان کے کارناموں کو معنی دیا۔ جانے پہچانے سوالات اور غلط فہمیاں بعض اوقات عوامی روایتوں اور مقامی قصص کی وجہ سے مولا عباس کی زندگی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان روئی ات میں بعض جزیات کا اضافہ تبدیلی شامل ہو سکتی ہے۔ علمی حوالہ جات اور معتبر تاریخی منابع سے رجوع کر کے اصل حقائق کا ادراک ضروری ہے۔ جشن ظہور کو مناتے وقت محض داستان گوئی سے زیادہ حقیقت اور مستند معلومات پیش کرنا بہتر ہے تاکہ نئی نسل کو درست تصویر ملے۔ جدید دور میں چار شعبان کا مطلب آج کے دور میں جب دنیا جدید مسائل، سماجی فتنہ اور اخلاقی ابہام کا شکار ہے، چار شعبان ہمیں وہ نمونے پیش کرتا ہے جن پر عمل کر کے معاشرتی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ مولا عباس کی سیرت نوجوانوں کے لیے اخلاقی رہنما، قائدانہ صلاحیتوں کا نمونہ اور انسانی خدمت کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں ان کی زندگی کے اسباق کو نصاب کا حصہ بنانے سے بھی معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے رہنمائی۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ مولا عباس کی شجاعت اور وفا کو عملی زندگی میں اپنائے۔ چھوٹے چھوٹے عملی کام جیسے ضرورت مند کی مدد، سچائی کا ساتھ دینا اور غیر جانبداری سے حق کا دفاع وہ راہیں ہیں جو عباس نے دکھائیں۔ رہنماؤں اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ان اقدار کو عملی مثالوں کے ساتھ پیش کریں تاکہ نوجوان ان کو سمجھ کر اپنا سکے۔ اخت تامیہ چار شعبان المعظم کا جشن مولا غازہ عباس علمدار کی ولادت و ظہور کا عظیم دن ہے۔ صرف ایک یادگار دن نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ وفا، اثار، شجاعت اور روحانی وابستگی کے اصولوں کا عملی نمونہ مولا عباس نے اپنی زندگی میں جو قیمتیں ادا کی وہ ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس دن کو محض روایتی طور پر نہیں بلکہ ایک تربیتی و تعلیمی مقصد کے ساتھ منانا چاہیے تاکہ ان عظیم اقوال و اعمال سے آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم سب مولا عباس کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو زیادہ منصف، مہربان اور وفا مند بنا سکیں، اور ان کی شفاعت و برکت ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے۔ جی ہاں، نیچے اب کے لیے چار شعبان المعظم کے موقع پر جشن ظہور
حضرت عباس کا شمار ان اہل بیت میں ہوتا ہے جن کے کردار نے نہ صرف کربلا کے میدان میں بلکہ آنے والی ہر نسل کے دل و ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے۔ 4 شعبان کو جب ہم ان کی ولادت سعادت مناتے ہیں تو یہ محض ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ ایمان بندگی اور انسانیت کے اعلیٰ اقدار کا جشن ہے، ان اقدار کا جو حضرت عباس نے اپنی زندگی اور بالخصوص کربلا میں اپنے کردار سے پوری کائنات کو دیا۔ ولادت و نسب حضرت عباس کی ولادت ایک نیک اور معروف گھرانے میں ہوئی۔ آپ کو عام طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی امو البنی کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب کی سروتن طیبہ وفاداری اور وفائیں عہد کی لازوال مثال ہے۔ خاندان نبوت اور اہل بیت کے ساتھ آپ کے خاندانی تعلق نے آپ کو بچپن سے ہی ایمان، شجاعت اور تقوی کے اعلیٰ اسوہ سے روشناس کرایا۔ آپ کا نام، خصائل اور لقب جیسے علمدار اور قمر بنی ہاشم سب آپ کے شخص حق پر اسی عظیم قدروں کی دلیل ہیں۔ کردار عظیم اور شجاعت حضرت عباس کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی بے مثال شجاعت، بے لوث وفا اور دیگر کی خاطر خود کو قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ جہاں لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے وہاں عباس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب کی آنکھیں اہل بیت کی حفاظت میں شب و روز منتظر رہتی۔ عباس نے وفا کا ایسا درس دیا کہ وہ محض جذباتی سرزدگی نہیں بلکہ ایک آفاقی اصول بن گیا کہ اگر انسان امام حق کسی مقصد الہی کے لیے کھڑا ہو تو وہ خود کو سب سے پہلے خطرے میں ڈال دے، خواہ قیمت کچھ بھی ہو۔ کربلا کا رخ امتحان ایمان، کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ کا وہ باب ہے جو عالم اسلام نصیحت، عبرت اور حسن اخلاق کا مرکز بنا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق دکھایا، اور جہاں حضرت عباس نے اپنے بیان سے زیادہ اپنے عمل سے وفا، قربانی اور اخلاص کے معیار مقرر کیے۔ جب پانی کی قلت نے اہل خانہ کو اذیت میں مبتلا کیا تو حضرت عباس نے مشکن آب لے کر آنا قبول کیا، مگر یہ معمولی کان خیر نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بھائی نے اپنی جان کی بازی لگا کر انسانیت کی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اسی عمل کی وجہ سے عباس علمدار کہلائے، کیونکہ انہوں نے امام حق کا علم اٹھا کر نہ صرف سپاہی کا کردار نبھایا بلکہ علم و شعار کا حقیقی مفہوم بھی مجسم کیا۔ شہدائے کربلا میں عباس کا مقام، حضرت عباس کی شہادت نے کربلا کو انسانی جذبوں کی انتہا بنا دیا۔ شہادت کا منظر ایسا تھا کہ انسان اپنے نفس پر عجب کرتا ہے۔ ایک جوان نے جس کے بازو طاقت و عزم کے نشان تھے، اپنی جان دے کر اپنے بیاہ اور خاندان کے لیے حفاظت اور ضیاء کی روشنی فراہم کی۔ ان کی شہادت نے محض ایک تاریخی واقعے کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ لمحہ ایک ایسی تحریک بن گیا جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو نسل در نسل قوت بخشی۔ شہادت عباس نے یہ سکھایا کہ وفا اور حق کے لیے جان کی قربانی ایک عظیم جذبہ ہے جو دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علمداری علامت اور منویت، علمدار ہونا محض ایک فوجی یا بریگیڈیئر کا لقب نہیں، یہ ایک روحانی اور اخلاقی مرتبہ بھی ہے۔ عباس نے علمداری کی حقیقت یہ بتائی کہ علم کا درست مان وہی ہے جسے حفاظت حق اور مدد مظلوم میں استعمال کیا جائے۔ علمدار وہ ہے جو اصول، سچائی اور انسانیت کا پرچم بلند رکھے۔ 4 شعبان کے جشن میں اسی شعور کو زندہ کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے میں علمدار بنے، ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ اور مستحقین کے ساتھ جشن ظہور، رسومات و تقریبات۔ جشن ولادت مولا غازی عباس کا انداز ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، مگر جو مشترک اجزاء ہر محفل میں ہوتے ہیں وہ محبت، عقیدت، ذکر اور اخلاقی تربیت۔ عوام طور پر محافل میلاد میں مندرجہ ذیل امور شامل ہوتے ہیں: 1 محفل میلاد و ذکر، علماء اور ذاکرین زندگاں عباس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، ان کی فضائل اور کارناموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور نعت مرثیہ اور حمد کے منقبت خوانی کی جاتی ہے۔ یہ محفلیں دلوں کو نرم کرتی ہیں اور سمیع اثر کے ساتھ روح کو جگاتی ہیں۔ 2 نعت و قصائد، شعراء اور ذاکرین حضرت عباس کی شجاعت اور وفا پر مخصوص قصائد پڑھتے ہیں جو سامعین کے آنکھوں میں نمی لاتے اور جذبے کو بڑھاتے ہیں۔ 3 مقررتن اخلاق، بسیاری اجتماعات میں نوجوانوں کے لیے تقاریر اور لیکچرز ہوتے ہیں جن میں عباس کی زندگی سے عملی اسباق بتائے جاتے ہیں، مثلاً وفاداری، بے خوفی اور خدمت انسانیت۔ 4 سیرت نگاری، فقہی و تاریخی کتب کی روشنی میں عباس کی سوانح حیات پر بات ہوتی ہے تاکہ عقیدہ و عمل میں دقیق فہم پیدا ہو۔ 5 عوامی خدمات، بہت سی جگہوں پر اس دن خیرات، نذرانہ، یتیموں اور محتاجوں کی مدد اور پانی کی تقسیم جیسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں جو عباس کے عمل کی یاد دلاتی ہیں۔ 6 خاندان اور ماحول میں جشن، گھروں میں نبیز کی محافل،
دعوت نفل اور بچوں کے لیے کہانیوں کے ذریعے عباس کی کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ نئی نسل بھی ان کے اصولوں سے آشکار ہو۔ جشن کے روحانی اور اخلاقی پہلو جشن ظہور محض خوشی منانے تک محدود نہیں، یہ ایک اخلاقی اور تربیتی موقع ہے۔ جب کوئی معاشرہ اپنی تاریخ مقدس کے ایسے کرداروں کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اخلاقی قوتوں کو جگاتا ہے۔ قربانی کی آمادگی بلا خوف ضرر اندیشی کے ساتھ حق کی حمایت اور ضرورت مندوں کی خدمت، یہ وہ قدر ہیں جنہیں عباس نے عملی طور پر ثابت کیا۔ اسی وجہ سے جشن ظہور میں سماجی فریضوں اور خیرات کا زور دیا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی جشن وہ ہے جو انسانوں کے حالات بدل دے۔ ادابن شرکت اور عملی رہنمائی، اگر آپ اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں یا اپنی مسجد، امام بارگاہ گھر میں محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں چند عملی اور روحانی نصائح ہیں۔ ایک، نیوتن صاف محفل کا آغاز کھلے دل اور صاف نیت کے ساتھ کریں، مقصد ذکر اور تربیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ دو، تعلیمی مواد بچوں اور نوجوانوں کے لیے سادہ اور اثر انگیز قصے تیار کریں تاکہ وہ عباس کی فضائل سمجھ سکیں۔ تین، خدمت خلق دعوت کے ساتھ ساتھ کوئی خیراتی کام لازم نہ کریں، یتیموں مسکینوں پانی کی فراہمی جیسی خدمت عباس کے اسوہ سے مماثل ہے۔ چار، اعتدال خوشی میں اعتدال رکھیں، میل جول اور ذکر کو ترجیح دیں۔ پانچ، مقامی روایتوں کا احترام ہر حال میں مقامی رسومات اور کمیونٹی کے آداب کا احترام۔ عباس کی سیرت سے موجودہ دور کے لیے پیغام، آج جب دنیا نہایت پیچیدہ چیلنجز سے دوچار ہے، ناانصافی، تشدد، معاشرتی تقسیم، وہاں حضرت عباس کا پیغام روشن اور کارآمد ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وفا اور وفاداری محض تاریخی خوبی نہیں بلکہ عملی سماجی قوت ہے۔ حقیقی بہادری صرف جسمانی نہ ہو کر اخلاقی بہادری بھی ہے۔ حق کا ساتھ دینا، سچ بولنا اور مظلوم کی مدد کرنا قیادت کا حقیقی معنی۔ خدمت ہے علمدار وہ ہے جو علم و ہمت کے ساتھ سب سے پہلے امدان عمل میں آتا۔ ہزات قربانیاں اجتماعی بھلائی کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے حلامقاف اثر میں صورتن عمل اور قربانی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے۔ حفاظت، یادگار اور تاریخی شعور حضرت عباس کی یاد میں تامرن مقامات، زیارت، مرمت اور تعلم عامہ کے منصوبے بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف یادداشت کو زندہ نہیں رکھتے بلکہ نوجوان نسل کو تاریخ سے جوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے آئندہ کردار کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ 4 شعبان پر منعقدہ سیرت کتب، ڈاکومنٹریز اور تعلیمی ورکشاپس نوجوانوں میں شعور بڑھانے میں مدد دیتی۔ اعونات مرثیہ اور ادب کا مقام، اردو، فارسی اور عربی ادب میں حضرت عباس کی بحثت مرکزی موضوع۔ کئی شعری اور نثری شاہکار ملتے ہیں۔ ان قصائد اور نعتوں کا مقصد صرف تعریف نہیں ہوتا بلکہ وہ سماجی اور روحانی بیداری پیدا کرتے۔ آؤ جشن ظہور میں ان ادب کے خوئش نے مجمع کو اثر اندوز اور محفل کو معنوی لطافت عطا کرتی ہے۔ خلاصہ و اختتم، 4 شعبان المعظم کا دن ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ ایمان، وفا اور ایثار وہ قدیم و جدید اقدار ہیں جو ہر دور میں انسانیت کا معیار بنتی رہیں۔ گزرت مولا غازی عباس علمدار کی حاتم طیبہ ہمیں دکھاتی ہے کہ عظمت انسانیت صرف علم اعظم سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ بے لوث خدمت، ثابت قدمی اور حق کے لیے جان نچھاور کرنے سے ملتی ہے۔ جشن ظہور کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ ہم ان قدروں کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں، اپنے گھروں میں، معاشرے میں اور دنیا کی سطح پر۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی محبت، ان کے اصولوں کی پیروی اور ان کے اقدار کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور مظلوم کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ بچوں کے لیے مختصر کہانی اسی موضوع پر خطبے/تقریری نوٹس بھی تیار کر دوں، اور اگر آپ چاہیں تو مخصوص مذہبی حوالہ جات، نظم مرثیہ شامل کر کے بھی بھیج دوں۔